تم ارادہ تو سچے دل سے کر لو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ جب تم دعا یقین کے ساتھ کرتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اتنا مت بولے کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائے کہ لوگ دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ کبھی دوسرے کو خوش دیکھ کر دیکھو، تمہیں خود سکون ملے گا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کرے، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کرے۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہو تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعا قبول نہیں ہوئی وہ رائے گا نہیں گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہے۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ زندگی کو غنیمت جانو، یہ عنقریب تم سے لے لی جائے گی۔ وقت تو گزر جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کو دی گئی تکلیفیں کبھی بلائی نہیں جا سکتی۔ تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے معاملات سیدھا کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پٹ جائے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب مسکراہٹ اور معمولی آنسوؤں سے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں، لیکن وہ زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان رویوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھے، مطلب سے نہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ کی زندگی کے ساری مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کی برابر نہیں ہوتی۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو محنت سے حاصل کیا جائے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہوتی ہے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھین لینے کا اختیار نہ رکھ سکے۔ رشتے کم بنائے لیکن دل سے نبھائے۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کو بیٹھتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائے کہ آپ کبھی ہار جائیں گے، آپ پھر کبھی ناکام رہیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کو مقدر رہے گی۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ سن سکتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ تم خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیروں میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے پیدا کیا ہے اس کو دیکھو، وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ کبھی بھی کسی خوشی کی جانب پہ غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی۔ یہ یقینی طور پر جان لے، جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چینٹی جنم لیتی ہے۔
اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس راستے پہ چل سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں آتی اس پر غم نہ کرے۔ کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہو نہیں آتی، وہ آفات کو آنے سے روکتی ہے۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ اگر آپ ایسے دوست کی تلاش میں ہے جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہوں گے۔ جب محبت قبول نہ ہو تو آگے بڑھے، جب محبت کی تعریف نہ کی جائے تو چلے جاؤ۔ امید ہے کہ وقت اس شخص کو سکھائے گا کہ حقیقی اور سچی محبت کیا ہے۔ میرے پیارے دل، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو۔ ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ چیزوں کو صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے، میں آپ سے وہاں ملوں گا۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ جب میں کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانی کا سامنا کرتا۔ اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی، کسی درد کے بغیر۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ رینگنے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پنکھ ہے، انہیں استعمال کرنا اور اڑنا سیکھو۔